علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم اپنے نئے لیکچر کا آغاز کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کھانے کی سنتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بہتر سیکھنے والا، بہتر عمل کرنے والا اور بہترین انداز میں آگے سکھانے والا بنائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے دوران بسم اللہ کا پڑھنا۔ اگر شروع میں بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ فی اولہ و آخر پڑھ لے، ابو داؤد ترمذی۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے بچے بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ مسلم کی روایت ہے۔ اپنے سامنے سے کھانے سے مراد یہ ہے کہ پلیٹ یا روٹی جب ہم کسی دوسرے فرد کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، کھانا شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے سامنے سے چھوڑ کے دوسرے کے سامنے سے لقمہ توڑنے چلے جاتے ہیں، یا اس پلیٹ میں سے اس کے سامنے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم چمچ لگا لیتے ہیں، چلو بھائی یہاں سے کھا لیتے ہیں، اپنے سامنے چھوڑ دیتے ہیں تو چلو اگلے کے سامنے سے کھانا شروع کر دیا۔ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم میں سے کسی شخص سے لقمہ گر جائے تو وہ اسے صاف کر کے کھا لے۔ 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں کے ساتھ کھاتے تھے، مسلم کی حدیث ہے، اور اکثر و بیشتر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، سو یہی افضل ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہو تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کھانے کے دوران بیٹھنے کی کیفیت۔ اپنے گھٹنوں اور پیروں کے بل بیٹھنا یا دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھنا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اسے مستحب یعنی پسندیدہ قرار دیا ہے۔ کھانے کے بعد پلیٹ اور انگلیوں کو چاٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلیٹ اور انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، تمہیں نہیں معلوم کہ برکت کس میں ہے؟ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ بے شک اللہ اپنے بندے سے اس وقت تک راضی ہو جاتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درج ذیل الفاظ کے ساتھ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ اور حافظ ابن حجر البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ کھانے کی مذکورہ سنتوں پر اگر دن اور رات کے تینوں کھانوں میں عمل کیا جائے تو اس طرح 21 سنتوں پر عمل ہوگا، اور اگر تینوں کھانوں کے درمیان کوئی اور ہلکی پھلکی غذا بھی کھائی جائے تو سنتوں کی مذکورہ تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے پینے کی سنتیں۔ بسم اللہ کا پڑھنا، دائیں ہاتھ کے ساتھ پینا، پینے کے دوران برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لینا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے کے دوران 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے، مسلم کی حدیث ہے یہ، یعنی 3 گھونٹ میں پانی پینا، ٹھیک ہے، یا پھر 3 مرتبہ پانی میں سانس لینا۔ پانی گلاس کے اندر نہیں لینا ہے، مطلب سانس توڑ دینا ہے، آپ نے گلاس منہ سے ہٹا لینا، اس طرح سے سانس لینا، اور پھر بیٹھ کے پینا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر نہ پیے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کھڑے ہو کے پینے سے پیٹ کے کون سے امراض لاحق ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی کھڑے ہو کے پانی نہ پیتے۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت راضی ہو جاتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور کوئی چیز پیتا ہے تو اس پہ بھی شکر ادا کرتا ہے۔
مندرجہ بالا سنتیں صرف پانی پینے کی نہیں ہیں بلکہ ہر چیز کی ہیں، چاہے وہ گرم ہو ٹھنڈی ہو، جبکہ اس دور میں بہت سارے لوگ صرف پانی پیتے ہوئے ان سنتوں کا خیال رکھتے ہیں اور باقی مشروبات میں نہیں رکھتے، بوٹلز وغیرہ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ میں، حالانکہ یہ فرق کرنا غلط ہے۔ اگر نیت نیک ہو تو یہ بات ہر انسان کو معلوم ہونی چاہیے کہ تمام مباح اعمال جو ہیں جیسے نیند، کھانا پینا اور طلب رزق وغیرہ، ان کو عبادات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ان کے ذریعے ہزاروں نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، بشرط کہ اس کی نیت اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اس کی ایک سادہ سی مثال یوں ہے کہ سوتے وقت اگر کوئی انسان یہ نیت کر کے جلدی سو جائے کہ نماز تہجد اور نماز فجر کے لیے جلدی بیدار ہو جائے گا تو اس کی یہ نیند عبادت بن جاتی ہے۔ اس طرح باقی مباحات یعنی پسندیدہ اعمال بھی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔